الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجئے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس میرے بھائی جناب سید فرحات رضا نقوی صاحب اور ان کے خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس ذکر کا جو ثواب ہو وہ ان کے خاندان کے مرحومین بالخصوص ان کے والدین اور ان کے بھائی جناب یلماز صاحب کے نام اعمال میں درج فرما۔ آپ جتنے حاضر ہیں جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ خدمتگار اسکاؤٹ کے مہتاب علی کے بیٹے یونس علی اور یوسف علی کو مالک صحت عطا فرما۔ قبولیت کی لمحات ہیں چونکہ معصومین کے ذکر میں مانگی دعا رد نہیں ہوتی، مل کر دعا مانگے۔ پالنے والے ہمارے ملک پاک سے تشریف لائے ہیں، وہیں بالکل قریب سے اور میری انتہائی محترم جناب سید وسیع زیدی صاحب جو میرے بھائی سفیر ولا جناب میر حسن صاحب کی بڑے اور ہمارے بھی بڑے بھائی ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے جعفریہ الائنس میں جناب سید حسن صغیر عبدی صاحب جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہر مجلس محفل کی زینت بنتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ مجھے بتلایا گیا جناب سید علی حسین نقوی صاحب تنظیم عزاداری کے حوالے سے، اور ان کا ایک نام ہے مالک ان سب کو شاد و آباد رکھے۔ میرے بھائی بشیر اعضا جناب سید جان رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ اور ان کے بھتیجے کبیر رضوی، مالک ان سب کی زبان میں تاثیر عطا فرما۔ بیرون ملک سے آئے ہوئے میرے بھائی جناب ڈاکٹر حیدر صاحب اور سید علی مہدی صاحب، مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ الطاف صاحب، جواد ترابی صاحب، دیگر جو بھی جن سے ملاقات ہوئی، مالک کے ذکر کا صدقہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ذکر اس علی کا ہے کہ جس کے بارے میں اگر میں یہ جملہ کہوں تو میری سینکڑوں تقاریر پر بھاری ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ واحد ہستی ہے جسے اپنے انجام کا بھی علم تھا۔ جتنی جلدی میں نے کی ہے اتنی جلدی آپ کیجیے گا، جسے بہت شکریہ اپنے، ورنہ لوگ حال جانتے ہیں، ماضی جانتے ہیں، مستقبل جانتے ہیں، لیکن کس کا کیا انجام ہو یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ صرف علی ابن ابی طالب کی ذات ہے کہ جس کا سفر، جس کا آغاز کائنات کے بننے سے پہلے ہوا اور جس کا اختتام اس وقت بھی نہیں ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا۔ لطف آ رہا ہے؟ سارے چہرے میں نے دیکھ لیے ماشاءاللہ، آپ سب وہ احباب ہیں جو عزاداری کی زینت بنتے ہیں۔ میرے بھائی صفی تابجی صاحب بھی ابھی ان مجلس کے لیے بیرون ملک سے تشریف لائے ہیں، مولا انہیں بھی آباد و شاد رکھے۔ علی ابن ابی طالب کی ذات کہ جو اپنا انجام بھی جانتا ہے، اور پھر دیکھیے آپ کہیں کہ انجام کیوں جانتا ہے؟ کہ جس نے اپنے جانے سے پہلے اپنی کامیابی کا اعلان کیا، کیا کہہ کر کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ اب مجھے خبر نہیں ہے آپ میں سے کون کتنا بولے گا۔ کل کی مجلس آپ نے سماعت کی، آپ نے دعا بھی کی، لیکن آج کی مجلس بغیر کسی میں تمہید کے میں نے شروع کی ہے، اور جس طرح میں پڑھنے کا عادی ہوں ویسے پڑھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ سنتے ہیں ویسے آپ سنیے گا۔ علی علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ پوچھنے والے نے علی سے پوچھا، اس نے کہا یہ کامیابی کا اعلان کیوں کر رہے ہو؟
کہا اس لیے کہ میں تو اس کا ولی بن کر آیا تھا، لوگوں نے میری صفات دیکھ کر مجھے کچھ اور سمجھا، میں نے اسے منوانے کے لیے جان دے کر بتایا میں علی ہوں وہ جلی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو علی، بسم اللہ، بہت شکریہ جناب، توجہ چاہوں گا۔ جو علی کی زندگی کا مقصد ہے علی نے اسے پورا کیا، اور اس لیے کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اور اگر بولیں تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، امام حسن مجتبیٰ سے سوال ہوا کہ مولا آپ کے بابا نے یہ کیوں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا؟ توجہ، فرمایا اس لیے کہ میرے بابا اللہ کو منوانے آئے، اور کچھ کم ظرفوں نے جب میرے بابا کی صفات کو دیکھا تو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جانے یہ کون ہے؟ کیوں کہ سورج مشرق سے اللہ نکالتا ہے، مغرب میں غروب خدا کرتا ہے، لیکن ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا کہ اگر تو اللہ ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ اس دن سے لوگوں کو علم ہو گیا کہ اللہ وہ ہے جو مغرب سے بھی سورج نکال سکتا ہے۔ تو ایک دن علی کی نماز قضا ہونے لگی، علی نے مغرب سے سورج نکال دیا۔ کم ظرفوں نے کہا کہ کہیں تو خدا تو نہیں ہے؟ علی نے کہا دلیل کا، مغرب سے سورج نکالا۔ توجہ، تاریخی جملہ، علی فرماتے جاہل مجھے خدا کہہ کر مشرک نہ بن، جہنم کا ایندھن نہ بن۔ جب سورج علی کی انگوش کے اشارے سے سر اٹھا رہا تھا تو تو نے دیکھا نہیں تھا علی کس کی بارگاہ میں سر جھکا رہا تھا؟ آئے 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 آئے، بسم اللہ، شکریہ، لطف آیا، بہت شکریہ۔ جب سورج علی کی انگوش کے اشارے سے سر جھکا آ رہا تھا تو علی کس کی بارگاہ میں؟ بولیے، یہ الگ بات ہے علی مہدی صاحب کہ علی کی ذات میں اللہ نے وہ جادو رکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی، بلکہ جملہ بدل کر کہوں، مولا امیر علیہ السلام کی ایک دعا کا ٹکڑا ہے، پورا نہیں پڑھنا، جو میرے موضوع سے مربوط ہے وہ سنیے، کہ علی نے فرمایا تھا انتا کما احبو، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ کس کو کہا؟ اللہ کو۔ فجلنی کما تحبو، تو مجھے ویسا بنا دے۔ آپ سارے جانتے ہیں، آپ سارے جانتے ہیں الطاف صاحب، یہ میرے مولا کی پوری مانگی ہوئی ڈاکٹر صاحب دعا ہے کہ کفا بھی فخرن ان تکون علی ربن و کفا بھی عزن ان اکون لک عبدن انتا کما احبو فجعلنی کما تحبو۔ پروردگار علی کا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، علی کی عزت یہ ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ جواد صاحب، کسی مومن کے بارے میں بھی آپ گمان نہیں کر سکتے ہو مومن۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ چاہوں گا، توجہ، یعنی وہ صرف مومن ہونے کا دعویٰ نہ کرے، توجہ چاہوں گا، وہ ہو مومن۔ تو کیا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی مومن دعا مانگے تو اس کی دعا رد ہو جائے؟ ناممکن ہے۔ تو امیر المومنین اگر دعا مانگے اور کوئی یہ سوچے کہ وہ رد ہو جائے، اس کے رد ہونے سے پہلے وہ رد ہو جائے گا۔ کراچی والے بیٹھے ہیں، الفاظ سے پیار کرنے والے بیٹھے ہیں، اگر کوئی یہ سوچے وسیع بھائی کہ معاذ اللہ علی دعا مانگے اور وہ رد ہو جائے تو وہ رد ہو گیا، کافر ہے وہ بندہ۔ جو یہ سوچے کہ علی کچھ مانگے اور وہ قبول نہ ہو، علی کا کام تو جون بھائی صرف تھا دعا مانگنا۔ ہر منکر اہل بیت کے منہ پر تماچا مارا علی نے یہ کہہ کر کہ تو مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ اب لڑنے کی ضرورت نہیں، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں کہ علی کہاں ہے کہاں نہیں ہے، علی یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اگر علی کی صفات میں شک کیا تو وہ علی میں شک نہیں ہے، وہ خدا کی عطا میں شک ہے۔ بولیے بولیے کہ علی نے تو کہا مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، اب اس نے جیسا چاہا، بولیے، اب وہ جیسا چاہتا تھا۔ پہلے مجھے بتائیے کہ اس کے بنانے کی چاہت میں وہ عاجز ہے؟
بولیے, جہاں عاجزی آ جائے, محتاجگی آ جائے, وہاں اللہ نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. نہیں, آپ تھکے بیٹھے ہیں اور میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں کچھ باتیں ہیں لائیو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے, اور خاص طور پر بولٹن جہاں سے میرے بھائی تشریف لائے ہیں, ان کے عزادار بیٹھے سارے اس لمحے دیکھ رہے ہیں میرے بھائی سید تحسین صاحب اور مظہر صاحب اور دیگر احباب. یہ پیغام ان تک ہے کہ جب اللہ اگر کوئی علی کی صفت میں شک کرے تو علی حسین صاحب وہ علی میں شک نہیں ہے, حسن ثقفی صاحب وہ جلی میں شک کر رہا ہے. علی نے تو دعا مانگ کے کام تمام کر دیا, اب اللہ نے جیسا چاہا ویسا علی کو بنا دیا. پروردگار عالم مجھے اتنی صلاحیت دے کہ میں عزا خانہ زہرا میں آئے ہوئے مومنین کو بتاؤں کہ پھر تو نے علی کو بنایا تو کیسا بنایا. تو حسن ثقفی صاحب حضرت میر انیس کے ایک شعر پر میری نگاہ گئی, انہوں نے بات کو کوزے میں بند کر دیا. ان کا دنیا والوں جاننا چاہتے ہو کہ اللہ نے علی کو کیا بنایا تو سنو, خورشید فلک عکس در تاج علی ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے. نہیں سب بولیں. علی مہدی صاحب, میں اس شعر میں بھی ایک لوگوں کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. ہاں فراد بھائی, میں نے ایک جگہ شعر پڑھا تو مومن نما مومن نے مجھ سے, آپ بولیں پہلے غیروں کو بتلانا پڑتا تھا کہ علی کیا ہے, اب اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے. آئیے ایک صلوات اور بابا سے بلند پڑھیے گا ماشاءاللہ. آئیے طاہر بھائی, آئیے. توجہ ہے آپ صاحب محترم کی. میرے بھائی طاہر زیدی صاحب, الطاف صاحب یہ بھی الحسینی ہے. پہلے 2 زیدی ماننی تھے, تیسرے زیدی بھی آ گئے. اب آپ دی زیدی دیکھیے, یاد رکھیے, مہدی علی مہدی ڈاکٹر صاحب, یہ زیدی مہدی نقوی بخاری, خدا کی قسم بننا آسان ہے, اس پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے. کیوں کہ یہ سیادتیں فضیلتیں ہمیں ملی ہیں فقط علی کی وجہ سے, اور اگر علی میں ہی شک کر لیا تو پھر کیا رہ گیا. توجہ ہے. آپ کے آنے سے پہلے میں نے حضرت میر انیس کے 2 مصرے پڑھے, اور یہ اس سے مشیت خداوندی سمجھیے, یعنی جبر مشیت سمجھیے, کہ میں ابھی ان کو یہ بات بتلانے لگا تھا کہ کسی مومن نما مومن نے اسی بات پر کی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو 4 سال پہلے آپ کی منعقد کردہ شب داری مجلس مسم پلازا میں نے یہ مصرے پڑھے, خورشید فلک عکس در تاج علی ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. تو میسم بھائی طاہر بھائی نے جب سب کا کھانے کا دسترخوان پر اہتمام کیا تو ایک مومن نما مومن بھی آ کے بیٹھ گئے. ان کا ایسا پوری گفتگو مزیدار تھی. مجھے حضرت میر انیس کا جو آپ نے یہ شعر پڑھا نا, اس میں تھوڑا سا اعتراض ہے. میں نے کہا میں نے تو پڑھا ہے, اعتراض کرنا ہو تو عالم ارواح میں جا کر حضرت میر انیس سے کیجئے گا. انہوں نے کیا کہا, لیکن چلیے چونکہ وہ بھی مولا کے مدح خان تھے, میں بھی مدح خان ہوں. حسن بھائی اگر آپ بیٹھے رہے تو مجھے دکھ لگے گا. اور فراد بھائی, یہ آج جتنے آبا بیٹھے ہیں یہ صرف آپ کے بھائی کی محبت کا نتیجہ ہے. یہ سارے وہ آبا ہیں کہ جن کے پاس 2010 سے میں مسلسل پڑھتا رہا, 2022 سے 2025 تک 3 سال باوجہ مصروفیت پنجاب میں حاضر نہیں ہو سکا. لیکن فراد بھائی کا کہا, دوسرے آبا فرد بھائی دیگر نے کہا, میں دوبارہ آیا ہوں تو اب آیا ہوں تو دوبارہ سے یہ بھی آ گئے ہیں. چونکہ میں مجلس کو مجلس پڑھتا ہوں اور چاہتا ہوں سننے والے بھی مجلس سنے, تراوی نہ سنے. ہاں توجہ, علی کے ذکر میں, اور اگر زبان گونگی رہ جائے تو پھر علی کو ایسی زبان کا کیا کرنا. علی کو تو ایسی زبان چاہیے جو کٹ کر بھی دار پر کہے فراز دار سے, میسم یہ بیاں دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زباں دیتے ہیں. خورشید فلک عکس در تاج علی ہے, ایگری. میں نے کہا اچھا چلو کہیں تو ہوئے. کہنے لگے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے, اس میں ذرا سا فرق ہے. میں نے کہا کیا.
ان کا انہیں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ اور محمد کے سوا جو بھی ہے وہ محتاج علی ہے. میں نے کہا مولانا بالکل انہیں کہنا چاہیے تھا. اگر ان کی طرح آپ کی طرح انہیں علم نہ ہوتا کہ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر رسول نے علی کو دیکھ کر کہا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہے، جو مصطفیٰ ہے وہ مرتضیٰ ہے، جو مرتضیٰ ہے وہ مصطفیٰ ہے، بس دونوں میں فرق یہ ہے مجھ پر نبوت ختم ہے، اس پر امامت شروع ہے. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے آپ صاحبن کی؟ اچھا جی آپ بھی جیے اور ہزاروں سال جیے. اچھا جی پھر سنیے، میں نے آپ سے یہ سارے مولا کے محبدار، یہ ذکر علی کی مستی ہے، اسی مستی سے ہمارے دل کی بستی بستی ہے. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے، توجہ ہے بھائی، علی کا ذکر ہے. حسن صغیر صاحب وہ بھی کوئی زبان ہے کہ جو 14 کی مدح کرتے ہوئے لڑکھڑا جائے؟ بولیے. ارے علی کا ذکر تو ایسا ہے کہ دنیا نے ریحان اعظمی مرحوم جیسا معجزہ دیکھا. منبر سے اترے تو زبان میں لکنت، منبر پر آئے تو ایسے پڑھ رہے ہیں کہ جیسے کبھی لکنت کو دیکھا ہی نہیں ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ صرف علی کی وجہ ہے کہ جس کے پاس کون علی کہ جس کے پاس جابر جعفری نے آ کر کہا تھا دل تو بڑا کرتا ہے. درزی تھا. کون تھا؟ جابر جعفری کون تھا؟ گھبرا تو آپ ایسے گئے ہیں. یہ درزی کی اہمیت آپ کو اس وقت پتا چلے گی جب چاند رات کو آپ کو سوٹ نہ ملا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ جاگیے. وہ درزی تھا نا، تو بیٹھا ہوا گنگنا رہا ہے. پاس سے معصوم گزرے، کہنے لگے کیوں حلال کام میں حرام ملا رہا ہے؟ یعنی کام حلال کر رہا ہے اور گانے گا رہا ہے، گیت گا رہا ہے، ہماری مدح کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا آپ کی مدح کرنے کے لیے علم چاہیے، آپ کی مدح کرنے کے لیے زبان چاہیے. معصوم نے کہا بس اتنی بات ہے. کہاں؟ ایک پتھر اٹھایا، اپنے لعاب پہ لگایا، اس کے لعاب پہ رکھا، بس ادھر لعاب پہ رکھا. اس نے کہا کیا سننا چاہتے ہو؟ علی کی آمد سنو، علی نے انبیاء کی مشکل کشائی کیسے کری وہ سنو، علی محمد کے بستر پہ کیسے سویا وہ سنو، اور اگر ظرف نہ چھلکے تو معراج میں وہ کیسے بولا یہ سنو. ہائے ہائے ہائے. جاگیے گا جاگیے. ساری باتیں سنتے 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 بولتا رہا. کہنے لگا اتنی فر روانی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ زبان بنی ہی ہماری مدح کے لیے ہے. ہائے ہائے ہائے. توجہ ہے جون بھائی، لطف آ رہا ہے؟ بہت مہربانی. حسن بھائی میں نے جو کل آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ کل کیا تھا، آج نہیں کیا، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کرتا ہوں. سورہ مومنون، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں، اور وہی لوگ صراط سے ہٹے ہوئے ہیں. معصوم سے پوچھا کس کا ایمان نہیں آخرت پر؟ فرمایا جو جانتے ہیں کہ آخرت نام ہے انتقام بطول کا. یہ کل میں نے بات بتائی تھی. اور صراط، ہر معصوم نے یہی کہا نحنو صراط اللہ، وہ اللہ کی صراط ہم ہیں. تھک تو نہیں گئے؟ لو پھر آج ایسی بات سنو کہ جو 2022 کے بعد مجھے کراچی میں سن رہے ہیں انہیں 2022 کیا 2010 کا لطف آ جائے. سنا دوں؟ اس کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. صراط کس کا لقب ہے؟ معصومین کا. کس کا؟ 14 کا. فراد بھائی لطف لیجیے گا. سنتے ہیں کہ رسول کا ایک جانثار رسول کے دور میں نماز پڑھ رہا تھا. میں نے تو آج یہ دیکھنا کہ کراچی والے داد کتنی دیتے ہیں. بہت شکریہ، الفاظ سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے اس لیے میں بات کر رہا ہوں. رسول کا ایک جانثار نماز پڑھ رہا تھا. پڑھتے پڑھتے رسول نے اسے آواز دی. اب اس کے لیے رسول کی آواز سے زیادہ مقدم نماز تھی. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. نماز پڑھتا رہا. نماز پڑھنے کے بعد رسول کے پاس آیا. رحمت للعالمین نے چہرہ پھیر لیا. سرکار آپ نے بلایا؟ رسول نے کہا ہاں بلایا تھا.
اس وقت کیوں نہیں آیا؟ نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ کہا اللہ کی. کہا بتلائی کس نے؟ کہا آپ نے. کہنے لگا پھر مجھے نماز کو چھوڑ کر کس کی نماز پڑھ رہا تھا؟ خاموش تو طاہر بھائی ایسے ہو گئے کہ جیسے پہلی بار سنا ہے. ابی بن کعب نام تھا اس کا. برادران سنت کی کتب میں بھی اس کا نام درج ہے. اور رسول نے اشارہ کیا تھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو. تو رسول نے کہا کہ جب میں بلاؤں تب آنا, چاہے نماز چھوڑنی پڑے. گھبرانے کی بات نہیں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ وہ نماز کو چھوڑ کر رسول کے پاس جانا. شریعت کہتی ہے نماز پڑھ رہے ہوں اور سانپ آ جائے, پہلے نماز توڑ کے جان بچاؤ. جان ہے تو نماز ہے. تو جو سانپ کے آنے پر نماز کو چھڑوا سکتا ہے, تو جس نے نماز پہنچائی. ہائے ہائے ہائے. نہیں میرے ساتھ دیجیے گا, میں تھوڑی سی خود مشکل بات کر کے آسانی کی طرف آؤں گا, لیکن لطف مجھے آ رہا ہے. میں آپ کے لیے کم اپنے لیے زیادہ پڑھ رہا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ اہلیان کراچی اسی مجلس کے بعد تو فیصلہ ہوگا کہ ایام اعظم میں کتنی شبیداریوں میں آنا ہے. توجہ ہے؟ ساتھ دیتے آئیے گا اور بولتے آئیے گا جہاں تک آواز جا رہی ہے. کہنے لگا جب بلائیں گے آج کے بعد تب آؤں گا, یعنی چاہے نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور آپ بلائیں گے تو آؤں گا. علی حسین بھائی لطف لیجیے گا. ایک دن یہ کہتا ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے آیا تو میں نے دیکھا رسول بیٹھے, علی بیٹھے, حسن بیٹھے ہیں, حسین بیٹھے, چاروں بیٹھے ہیں. میں نے چاروں کو سلام کیا. نوافل کی نماز تھی, شروع کر دی کہ میں نماز ابھی شروع کرنے لگا کہ سلمان آ گیا. نہیں تھوڑے لوگوں نے سلمان کے آنے کا استقبال کیا ہے. بولیے خدا کی قسم سلمان نہ ہوتا تو لوگوں کو ایمان کے 10ویں درجے کا علم نہ ہوتا. توجہ چاہوں گا, ایسا ہے سلمان. تھکے تو نہیں؟ سلمان آ گیا. کہتا اس نے بھی رسول کو سلام کیا, آل رسول کو سلام کیا, میرے ساتھ نماز شروع کر دی. کہنے کہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے نا, تو دونوں کی آواز دونوں کے کانوں تک آ رہی تھی, برابر جو کھڑے تھے. میں بسم اللہ پڑھ رہا تھا, وہ بھی بسم اللہ پڑھ رہا تھا. وسیع بھائی عقیدے والے لوگ بیٹھے ہیں, ذرا ساتھ دیجیے گا. کہتا ہے ابھی ہم نے نماز شروع کی, نماز پڑھتے پڑھتے سلمان اور میں دونوں اکٹھے پہنچے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم پر پہنچے کہ رسول نے کہا سلمان پانی پلاؤ. آئے آئے, جنہیں مصطفیٰ مرتضیٰ کے ہاتھوں سے کوثر پینا ہے, کیا کہا سلمان پانی پلاؤ. کہتے سلمان وہیں سے نماز کو چھوڑتا ہوا گیا, اس نے پانی پلایا. مجھے خبر نہیں ہے یہ جملہ سننے کے بعد آزاد خان ہزارہ کراچی میں کون رہ جائے گا, اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف اشرف علی کی ولایت کو سلام کرنے کے لیے کون جانا چاہتا ہے. جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرے. اہدنا الصراط المستقیم پر گیا اور جاتے ساتھ ہی رسول کو پانی پلایا. رسول نے کہا جاؤ واپس جاؤ. ابی بن کعب کہتا ہے کہ یہ واپس آیا. اب اس نے نماز شروع کرنا شروع کی, کیا کہہ کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. جن کے ہاتھ اٹھ گئے ان کے ہاتھ یہاں چاہتا ہوں, جن کے ہاتھ یہاں ہیں ان کے ہاتھ یہاں چاہتا ہوں, جو یہاں ہیں انہیں پرواز کرانا چاہتا ہوں. نماز ختم ہوئی. ابی بن کعب بھاگ کر رسول کے پاس آئے. کہنا سلمان نے جب کام کر دیا. بے شک آپ کی آواز پر نماز توڑ کے جا کر اسے پانی پلانا چاہیے تھا, مگر جب واپس آیا تھا جہاں نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتا. اس نے تو نماز کی ایک آیت ہی کھا گیا. رسول نے کہا بلاؤ کیا ہوا. کہا اس نے اہدنا الصراط المستقیم پر چھوڑی, آگے پڑھنا چاہیے تھا, مگر جب واپس آیا تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا. رسول نے کہا سلمان ایسا کیوں کیا. کہا تیرا حکم تھا نا, نماز تو نے پہنچائی تھی نا, میں جب تھا اہدنا الصراط المستقیم تو نے کہا پانی پلا, میں چلا صراط الذین انعمت. توجہ ہے, توجہ ہے آپ صاحب. تو یہ صراط مستقیم کون؟ یہ 14. لطف آیا. علی ہے وہ صراط مستقیم. علی کون ہے؟
اور علی مہدی صاحب ابلیس کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے وعدہ کیا لے رہا ہے کہ میں ورگلانے کے لیے صراط پہ بیٹھ جاؤں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ اور صراط لقب کس کا ہے؟ علی کا. سرکار صادق فرماتے شیعو شیطان سے بچو, وہ تمہیں گمراہ کرنے کے چکر میں, اس نے کہا ہمیں کر رہا ہے تو باقی فرمایا باقیوں کو تو وہ علی سے پھیر کے فارغ ہو چکا ہے. ہائے 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 ہائے, تو تمہیں حفاظت کرنی پڑے گی اس علی کی کہ جس کی وجہ سے تمہیں لا الہ الا اللہ سمجھ میں آیا, جس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ تمہیں سمجھ میں آیا. وہ علی ہے تو سب کچھ ہے. اور فراد بھائی کس کے پاس ایسا امام ہوگا, کس کے پاس جان رضوی ایسا رہبر ہوگا؟ مجلس کی روحانیت خدا کی قسم مجھے مجبور کر رہی ہے. یہ کوئی خوشامد نہیں ہے آپ کا سننا. یہ میرے بھائی فرحات نقوی صاحب کے لیے ان کا جو بچھایا وہ یہ فرش ازا ہے. انشاءاللہ کل بھی آپ لوگ بر وقت تشریف لے کر آئیں گے, کل بھی مجلس ازا کا انعقاد ہوگا. اور میری بات آج بھی میرے بھائی جان رضوی صاحب نواخوانی کریں گے, سماعت کر کے جائیے گا. نظر امام کا اتمام ہے وہ کر کے جائیے گا. مجلس کی روحانیت اس لیے ہے کہ آپ جو مشن لے کر چلے ہیں وہ مشن کیا ہے؟ اتحاد بین المومنین. اور مومنین میں اتحاد تبھی ہو سکتا ہے جب سب علی کو ولی مانے. ہائے ہائے ہائے, توجہ ہے, علی اللہ کا نبی کا وصی ہے. علی 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 علی. لطف آ رہا ہے؟ علی میری بھائی ایک بات راز کی ہے, کر دوں سفید کر دوں, جواد بھی سب کر دوں, حسن ثقیر صاحب کر دوں. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ علی ہمارا امام ہے. لوگوں کے رہبر اور علی کے رہبر میں, علی کے رہبر ہونے میں, لوگوں کے رہنما ہونے میں اور علی کے رہنما ہونے میں, لوگوں کے پیر ہونے میں اور علی کے پیر ہونے میں فرق یہ ہے, لوگوں کے پیر قبر تک آتے ہیں, ہمارا پیر قبر کے اندر آتا ہے. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے آپ صاحب البات, لطف آ رہا ہے؟ بہت مہربانی, بہت شکریہ. اور پھر زندگی ہے ہی قبر کے بعد. بولیے بولیے بھائی, لوگوں کے پیر کہاں تک ہے؟ طاہر بھائی کوئی بیمار ہے تو کہے گا چل حکیم کے لیے چلوں, کوئی مقروض ہے تو کہتا ہے قرض ادا کر دوں. ادھر مرید نے پیر سے کہا کہ میں مرنے لگا ہوں, قبر میں آؤ گے؟ اس نے کہا کہ قبر میں نے آنا ہوتا تو میں کیوں قبر میں ان کا پروانہ منگواتا. ہائے 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 ہائے, میں کیوں کہتا کہ ان کا لکھا ہوا ہو تو وہ کام آئے گا. توجہ ہے آپ صاحبان, آگے جاگیے. اور علی کون ہے؟ فرماتے مطمئن ہو کہ مر جاؤ, موت کے وقت میں علی, قبر میں علی, عالم برزخ میں علی, پل صراط پر میں علی, میدان محشر میں علی. نہیں 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 نہیں, مجھے گو کے جلدی ہے لیکن پھر بھی اتنی جلدی نہیں ہے. ہاں ہاں, میرے اپنے گھر کی مجلس ہے, مالک آپ کو آباد رکھے. میں چاہتا ہوں کہ میں دو باتیں آج کی بھی اضافی کروں, کل بھی انشاءاللہ تعالی تفصیل سے ہوگی, لیکن شرط یہ ہے کہ کل بھی آپ اسی طرح بر وقت لائیے گا. شب شہادت ہے مولا امیر کی, کل تو ویسے ہی گھر میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے. اور کالا لباس اگر پہنا ہوا ہو اور آپ حسین کے عزادار, علی کے عزادار بن کر آئیں تو پھر دنیا کو کیا خبر ہے کہ کیا کچھ ملتا ہے. علی فرماتے قبر کے اندر بھی میں ہوں. مسجد کوفہ میں ایک شخص آیا, کہنے لگا کوئی ہے جو مجھے 2000 دینار بطور قرض دے. کتنے؟ بطور, جلدی کرتا ہوں. ایک شخص نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے. وہ دیکھ سامنے سے علی آ رہے ہیں. نہیں لطف لیا. پھر بولیے گا وسیع بھائی, موجز بھائی, جہاں تک آواز جا رہی ہے, ذکی بھائی, دیگر اب آپ, مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے. کوئی ہے جو مجھے
2000 दिनार बतौर कर्ज दे। एक ने कहा हमारे पास तो नहीं है, वो देख सामने से, बोलो भाई, चलो जिसे अली से मांगने का शौक नहीं है या इत्तेफाक नहीं हुआ वो ना बोले। तवज्जो चाहूंगा। हाँ हाँ, लुत्फ है। राज़िक अल्लाह है, देता अली की वजह से है। हाकिम अल्लाह है, हुकूमत 14 की है। इसका और उनका जो कनेक्शन है ये हश्र में उसी से पूछिएगा। अभी तो मेरी बात समाज कीजिएगा। आप भी जिए, आपकी भी क्या बात है, ये जिक्र जिए, जिक्र को करने वाले सुनने वाले जिए। और वैसे भी अली कहते हैं मेरा मानने वाला उस वक्त तक मर ही नहीं सकता जब तक उसकी तबीयत न भर जाए। हाय 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 हाय, हमारा चाहने वाला ये इख्तियार है। तवज्जो, अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौला आप सबको आबाद शाद रखिए। लुत्फ लीजिएगा। सामने अली आए, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अली ने जवाब दिया, लो जी, इस जुमले पर मैंने आपसे नहीं कहना, अल्ताफ भाई के तवज्जो, क्योंकि जुमला इतना काबिल तवज्जो है कि अगर मैंने समझा दिया तो आप सब बोलेंगे। हसन सगीर आबदी साहब, इसने कहा या अली मुझे 2000 दिनार बतौर कर्ज चाहिए। अली का हाथ इसके शाने पर आया, कहा पगले क्या हो गया, मांग अली से रहा है, मांग कर्ज रहा है। हाय 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 हाय, जागते आइएगा, जागते आइएगा, जागते आइएगा। मांग अली से रहा है और मांग, शुक्रिया जी। कहने का गलती हो गई, कर्ज नहीं चाहिए, आपकी अता चाहिए। और अगर आप तमाम अहबाब जो पूरे खाना ज़हरा में बैठे हैं, जो बाहर खड़े हैं, जो लाइव पूरी दुनिया में मजलिस को सुन रहे हैं, मैं सबको दावत फिक्र देना चाहता हूं। जिसे अली से मांगने की आदत है, या जो चाहता है कि उसका दस्तरखान खुदा अली और अली के बच्चों के सदके से आबाद रखे, वो बोलता है। अली इनका मांग अली से रहा है, मांग कर्ज रहा है। कहने का गलती होगी, कर्ज नहीं चाहिए, अता चाहिए। अली फरमाते मैं तुझे दे सकता हूं, सफीद आबदी साहब, मैं तुझे दे सकता हूं, मगर चल, मुझे किसी और का भी भला करना है। हाय हाय हाय, मुझे, मैं यहां कराची के अंदर मुफस्सिर कुरान जनाब क़िबला अल्लामा तालिब जौहरी साहब आला मुकामों को याद करना चाहता हूं इस वक्त। अगर कहें तो करें, इकट्ठे मिलकर याद। अदनान सुनोगे उनका जुमला, क़िबला तालिब जौहरी साहब। हक है ना, चूंकि ये मिंबर यही तो बताता है कि हक क्या है। यही तो वो मिंबर है जो हक वालों की तायद करता है, हक खाने वालों पे लानत करता है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो, लो सुन लीजिएगा। वो फरमाया करते थे क़िबला साहब कि एक दिन अबू ज़र अली के दरवाजे पर आए। मैं अपनी बात की तायद एक बहुत बड़े आलिम रब्बानी की बात से दे रहा हूं। अली के पास आए, कहने लगे या अली, हालात बेहतर नहीं है, घर में खाने को कुछ नहीं है। अब फिर पहले अबू ज़र को जाकर कहो कि खाने को कुछ नहीं है, तो अली के घर क्यों आया, अल्लाह के घर जा। लेकिन मालूम है कि अल्लाह ने पहले दिन से अली का घर दिखाया है, तभी तो दावत ज़ुलशीरा, इस्लाम की पहली दावत अल्लाह के घर होते हुए अबू तालिब के घर में हुई है। हाय 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 हाय, साथ दीजिएगा, साथ दीजिएगा, साथ दीजिएगा, बोलते आइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लुत्फ लीजिएगा। कहने लगे फाका है घर में। अली ने कहा ये पत्थर उठा, जहां से ये अबू ज़र सोने का बाप बना। का पत्थर उठा, पत्थर उठाया और बस ऐसे अली ने जबान पे लगाया, सोने की डली बन गई। अली का ले जा। उसने सोने की डली जो देखी, अच्छा फिर आगे अगर इमाम ऐसा ना तो नौकरों को भी ऐसे ही होना चाहिए। ये नो के इमाम दे और आप भी लेकर भाग जाएं। उसने डली देखी हमें बतलाने के लिए। अल्ताफ साहब, उसने इतना सा जरा लिया और बाकी वहीं फेंक दिया। अली का अबू ज़र पूरी डली ले जाते, कल क्या खाओगे? उसने कहा कल की फिक्र वो करे जिसका अली इमाम ना हो। हाय 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 हाय, लो बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सुमेर भाई बोलते आइएगा, मेरे साथ दीजिएगा। भाई जॉन सुनना, तो अली ऐसा इमाम,
علی نے کہا دے میں تجھے سکتا ہوں مگر چل کسی اور کا بھی بھلا کرنا ہے. یا علی کس کا؟ اپنے زمانے کے بہترین شاعر احمد کوفی کے دروازے پر آئے. جو کراچی والے بیٹھے ہیں, جو پنجاب سے کراچی آ کر سیٹل ہوئے ہیں, ذرا بولنا. یہ اب تک کی گفتگو میں نے کف پہن کر کراچی والوں کے لیے کی ہے. اب یہ کف آستینے جو ہے نا سمیٹ کر پنجاب اور سندھ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں, چونکہ سارے حسینی بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا, بلکہ ولایتی پاکستانی سارے مل کر. توجہ, احمد کوفی کے دروازے پہ آئے, دستک دی, دروازہ کھولا. علی کے زمانے کا بہترین شاعر ہے یہ. مولا کو سلام کیا, مولا میرے دروازے پر؟ علی فرماتے ہاں ایک کام آیا ہوں. حکم؟ کیا تو چاہتا ہے میں علی تجھے آج جنت میں ایسا گھر دوں جہاں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہوں؟ اب وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ تشریح میں جاؤں. آج کی جتنا وقت تھا میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا, چونکہ اگلی جگہ بھی یہی عزاداری کرنا ہے, اس لیے بولیے گا. کل بھی پر وقت تشریف لائیے گا تاکہ میں وقت سے کوئی 5-10 منٹ پہلے اور آپ کی خدمت میں حاضر دوں. لیکن مجلس آج کی بھی مکمل پڑھنا چاہتا ہوں, میرے ساتھ دیجیے. علی فرما دے ایسا گھر دوں جہاں 5 نہریں بہتی ہوں, اور وہ نہریں دودھ شہد کی نہیں, عصمت کی نہر, طہارت کی نہر, عزت کی نہر, شہرت کی نہر. علی دے تو پھر ایسے دے. آپ تھک گئے تو چھوڑ دوں یا آگے پڑھوں آج کی؟ اچھا لو سن لیجیے گا. کہنے گا یا علی چاہیے؟ علی فرماتے آج ملے گا مگر 2000 دینار کے ایوز. کہنے گا یا علی 2000 کیوں, 4000 لیجیے. علی نے کہا سائل کی ضرورت 2000 ہے. اندر گیا وسیع بھائی اور 2000 دینار لایا, علی کو دیا, علی نے سائل کو دیا, سائل علی کا سلام کر کے چلا گیا. اب جملہ سنیے, کتنی داد دیں گے مجھے خبر نہیں. طاہر بھائی علی فرماتے احمد کوفی جی مولا, لا کاغذ قلم دبات, تجھے تیری جنت لکھ دوں. معلوم ہوا معصوم جب بھی کاغذ قلم دبات منگواتا ہے. ہائے ہائے ہائے, بہت شکریہ. کہنے لگا یا علی لکھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ نے کہہ دیا ہو گئی. علی فرماتے تحریر ضروری ہے, بات لمبی ہے, کوزے میں آج کی بند کروں. کاغذ قلم دبات علی کا, میں علی ابن کوفی کو جنت میں ایسا کر دیا جہاں 5 نہریں بیک وقت بہتی ہوں. کاغذ دیا, جاؤ. یہ اپنے گھر چلا, علی اپنے گھر چلے. گھر کے صحن میں آیا, جنت کی رسید پاس, زوجہ اور بیٹے کو بلایا, خوشی سے گرا, انتقال کر گیا. زوجہ نے ہاتھ لگایا, بیٹے سے کہا بابا چلا گیا, کیا کروں؟ کالی 2-4 گلیاں دور گئے ہوں گے. علی کو بتلا کہ آپ کا نوکر دنیا سے چلا گیا. ڈاکٹر صاحب لو لیجیے گا. آیا 2-4 گلیاں گزرا, علی کے سامنے آیا, کہنے کا یا علی آپ کا نوکر میرا بابا احمد کوفی دنیا سے چلا گیا. علی فرماتے معلوم تھا جانا تھا تبھی تو لکھ کے دی تھی. ہائے 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 ہائے, جاگیے جاگیے, اپنے ہاتھوں کو ادا چھوڑیے مدت اہل بیت میں. کیا کہا؟ معلوم تھا جانا تھا تبھی تو لکھ کے دی. کیا مقدر ہوگا؟ جنت کی سند علی نے دی, غسل علی نے دیا, کفن بولو علی نے بنایا, جنازہ نہیں 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 نہیں. حسن صغیر عابدی صاحب آپ موجود ہوں اور داد اتنی ہلکی آپ کی طرف سے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے حشر میں منکر اہل بیت جنت میں چلا جائے, یہ اندھیر نہیں نہ ہو سکتا. تو آپ مجلس میں بیٹھے اور آپ داد دیں نہ دیں اس طرح, یہ ممکن نہیں ہے. ایک کوشش میں کرتا ہوں, ایک کوشش آپ کریں. غسل علی نے دیا, کفن علی نے بنایا, جنازہ علی نے پڑھا, تلقین علی نے پڑھی, لحد میں علی نے اتارا, تلقین علی نے پڑھی. اور وہ کیسی تلقین ہوگی جس میں علی نے شانہ ہلا کر کہا سن اور سمجھ. ہائے 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 ہائے, اسمع فہم, سن اور سمجھ. تیرا امام, تیرا امام علی ہے. یہ کس میں پڑھتے ہو؟ تلقین میں. ہائے 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 ہائے. بولٹن میں, کراچی میں مکس آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے بھی بڑا دیکھا ہے. ایک آدھ جنازہ تو
यूके में भी था तो मुझे भी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, कराची में भी कई मोमिनीन के जनाजे, पंजाब में, पाकिस्तान में मोमिन का जनाजा पढ़ने का जो फजीलत है वो आप जानते नहीं हैं कि फरिश्ते उसकी नस्लों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं जो किसी मोमिन का जनाजा पढ़ता है। ये इतनी बड़ी बात है। लेकिन आपके शहर कराची में आबिद कंबरी साहब अलैहि मुकामो जिंदा होते थे, रिजविया के खतीब होते थे ना, ठीक है ना, इंतकाल कर गए। मैं कराची आया हुआ था, रिजविया में मजलिस पढ़नी थी, तो मुझे कहने लगे आगा एक मोमिन का जनाजा पढ़ दें। मैंने कहा जी पढ़ें, क्यों नहीं। उन्होंने जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ने के बाद ना कहने लगे मेरा जानने वाला था। मैंने कहा चलें साथ ही चलते हैं तदफीन में मेरे साथ चल दी। जैसे पहुँचे ना वहाँ कब्रिस्तान में तो लहद में उतारा ना, तो नमाज जनाज़ों की लहद में उतार दिया, दुआ सब पढ़ ली। ऐसी खामोशी चाहिए, लेकिन अगले जुमले पर ऐसी खामोशी नहीं चाहिए। सब सारा पढ़ लिया तो आबिद कंबरी साहब मौलाना के दर्जात बन करे, कहने लगे मेरा चूंकि उनके साथ निज़ाम था पंजाब की तरफ से, क्लास फेलो भी मेरे सीनियर थे, वो जामे इमामिया करबला गामे शाह जहाँ मैंने तालीम हासिल की दीनी, वहाँ वो मेरे सीनियर थे। तो जैसे जनाजा हो गया ना, दुआ बड़ी लंबी कराते थे, बारेला इसकी कब्र को मुनव्वर कर दे, ये कर दे, वो कर दे, फरिश्ते अज़ाब कब्र से बचा, अताब सब कुछ करने के बाद लहद में उतार दिया। साथ ही एक उसको कहने लगे कि मियाँ आप एक जो है ना ज़रा झुके उसको पटका डालिए ऐसे करके, पैराहन जिसे कहते हैं, और आप ना उसको ऐसे करके दोनों शाने पकड़ लीजिए। हम जैसे इसमा इफ़म कहकर कहेंगे ना कि सुन और समझ तेरे इमाम अली, तो आपने ना उसके शाने हिलाने हैं। वो तो शाने बाद में हिलाता, मैंने पहले कंबरी साहब के शाने हिला दिए। मैंने कहा हजूर इतनी लंबी दुआ कर दी, नमाज जनाजा खुद एक दुआ है, तलकीन पढ़ दी, नमाज जनाजा पढ़ दी, दुआ पढ़ दी, तो चले, ये तलकीन क्यों पढ़ रहे हैं। वो जाने वाला तो चला गया, ये दूसरे को भी आप मुश्किल में डाल रहे हैं कि वो हिलाए और पसीना, और वो कहने लगे यार अच्छे खतीब है, आपने जामे इमामिया में किबला अल्लामा हुसैन बख्श साहब अलैहि मकामों से तालीम नहीं ली। मैंने कहा लिए। मौलाना मंजूर आब्दी साहब से तालीम नहीं ली। मैंने कहा लिए। हाफिज बशीर साहब से तालीम नहीं ली। मौलाना मंजूर आब्दी साहब हाफिज बशीर साहब जो नजफ अशरफ के मुजतहिद हैं, उनके छोटे बड़े भाई थे, आपने उनसे तालीम नहीं। मैं कहा लिए। क्या उन्होंने आपको नमाज जनाजा नहीं सिखाया। मैं कहा सिखाया। क्या उन्होंने आपको नहीं बताया कि तलकीन पढ़ा कर दी है। मैंने कहा बतलाया। तो कहने फिर आज आप क्यों कह रहे कि तलकीन ना पढ़ो। मैं कहा मियां मैं तो आपके लिए कह रहा हूं। कह रहे क्यों। मैं कहा मुझे समझ में नहीं आता, सारी जिंदगी मुस्तहब रहने वाला अली कब्र में इतना वाजिब हो जाता है। मालूम है ना कि ये वो मंजिल है जहां अली के बगैर गुजारा। हाय 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 हाय, हाथ बुलंद करके हैदरी। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन अभी आज का जुमला और कहना। जीते रहिए, अली मौला के नारे ऐसे लगाते रहिए, मगर ये जुमला सुनिए। लहद में अली ने उतारा, तलकीन अली ने पढ़ी, कब्र का दरवाजा बंद हुआ, अली भी चले, लोग भी चले। अहमद कुफी का बेटा नतीजा आज का अली के पास आया, हाथ जोड़कर कहेंगे आप किस किस के इमाम है। अली फरमाते इमाम इंस वल जिन्ना, मैं इंसानों का भी इमाम, मैं जिन्नात का भी इमाम। कहने लगा अगर आप सबके इमाम है तो फिर मुझे बताए ना कि कब्र में इस वक्त मेरे बाबा के साथ क्या हो रहा है। तवज्जो। अली ने कहा पूछा अली से है, फिर बताऊं क्यों, तुझे दिखाऊंगा, मौला मैं देख सकूंगा। अली ने कहा हाँ कैसे। अली ने कहा ये मेरी 2 उंगलियां है, अंदर देख, जो होगा वो कब्र का मंजर होगा। वसी भाई इसने देखना शुरू किया, गौर से देखा, हैरत से देखा, अच्छे तरीके से देखा, खुशी से देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा। अली ने कहा क्या हुआ। कहा कुर्बान जाऊं तुझ पे, कब्र के अंदर भी तू है। बोलिए कब्र के अंदर भी तू। अली हुसैन भाई कब्र के भाई बोलो, कब्र के अंदर भी तू। ये वैसे भी वीडियो बन रही है, और फिर डॉक्टर साहब भी तो आप खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, लाइक दिखा रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं। अली मेहदी साहब भी वीडियो बना रहे हैं, बना लिए, मगर ये वो वीडियो है जो सिर्फ हमारे आयजा करवा देख रहे हैं, रिश्तेदार देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आकिल साहब पढ़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अली मेहदी साहब बैठे हैं, खुश हो रहे हैं। अली हुसैन बैठे हैं, खुश हो रहे हैं। हसन इसकी ऊपर वाला बना रहा है, और वो देख रहा है कौन अली के नाम पे खिला। हाय हाय,
توجہ ہے آپ صاحب والے بات. کون علی کے نام پہ مرجھا گیا؟ جو کھل گیا وہ وہاں کھل گیا، جو مرجھا گیا وہ وہاں بند گیا. ہائے ہائے ہائے. توجہ توجہ. لطف آ رہا ہے وسیم بھائی؟ ابھی میر صاحب کو بتائیے گا کہ مولا کے حبدار کیسے سن رہے ہیں. مالک انہیں بھی آباد و شاد رکھے، آپ سب کو بھی آباد و شاد رکھے. تھکے نہیں تو جملہ کہوں. پوری ٹیم، جان رضوی اور فرت رضوی صاحب، تابوت حسن، امام حسن کمیٹی، جنہوں نے فرات بھائی کے ساتھ مل کے یہ فرشیادہ بچھائی، مالک ان سب کو آباد و شاد رکھے. داد آپ نے اتنی دے دی کہ بات آج کی یہاں چھوڑ کے کل یہاں سے شروع کر سکتا ہوں، لیکن میرا دل ہے کہ آج کی بات تھوڑی سی اور آگے لے کے جاؤں. نہیں اگر تھکے ہیں تو مجھے بتا دیں. میں تو چاہ رہا ہوں اس کے بعد آپ جان صاحب کا نو سنیں، پھر بالکل جب وہ سحری ہو جائے تو آج کا لنگر سحری سمجھ کے کھا جائیے. ٹھیک ہے نا؟ تھکے تو نہیں؟ فرمایا قربان جاؤں آپ پر، قبر کے اندر بھی آپ، قبر کے باہر بھی آپ. اللہ نے کہا ہاں جو تو نے پوچھا ہے وہ دیکھ، کہ تو نے کہا کہ میرے بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سگیر آپ جی صاحب اس کو تو میں ایسے ہی پڑھتا ہوں، دیکھوں گا آپ کیسے سنیں گے. اس نے کہا اچھا مولا یہ بھی دیکھنا ہے. علی کا دیکھ کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. تو رابی صاحب علی اس نے کہا مولا قبر میں یہ ہو رہا ہے. جان توجہ ہے. کہنے لگا قبر میں یہ ہو رہا ہے کہ بابا بیٹھے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں. پچیس بندے بولے تو کیا بولے، 50 بندے بولے تو کیا بولے، نہ 100 بول لیے تو ابھی کیا ہوا. میں چاہتا ہوں سارے بولیں. بابا بیٹھے. علی کا پھر کہنے کا فرشتے پوچھے من ربوں کا، کہ تیرا رب کون ہے. میرے بابا بتا رہے ہیں میرا وہی رب ہے جو محمد اور علی کا رب ہے. تھوڑا ایسے کر لے تو سفید نظر آ رہا ہے یہاں تو. توجہ ہے. پوچھا ماں کتابوں کا تیری کتاب کیا ہے. میرا بابا بتا رہے ہیں میری وہی کتاب ہے جیتے رہو جو محمد کے کل پر نازل ہوئی. وہ پوچھے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے. میرا بابا کہہ رہا وہی جو من کن تو مولا پہ مکمل ہوا. اب میں نے آپ کی طرف اس وقت دیکھنا ہے جب آج کا جملہ کہہ دوں گا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. توجہ ہے نا وہ آیت. اب سنیے گا تیرا رب کون جو محمد اور علی کا رب، تیرا نبی کون جو علی کا نبی ہے، تیری کتاب کیا جو نبی کے کل پر نازل ہوئی، تیرا دین کیا جو علی کی ولایت پہ مکمل ہوا. یہاں کہنے کے بعد احمد کوفی کے بیٹے نے یوں دیکھا اور مسکرا کر علی کے قدموں میں گر گیا. گر کر کہنے گا کتنا لچپال ہے، کتنا سخی ہے، کتنا کریم ہے، کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے آپ کی. علی نے کہا کیا بات ہے بتا نا، تاکہ عاقل رضا پڑھے اور رضا خانہ زہرا والوں کو بتائے اور وہ بھی خوشی سے کہیں کہ کیا بات ہے. اس نے کہا میں کیا کروں. ادھر دیکھ کر کہا من اماموں کا، تیرا امام کون. تو میرے بابا نے کہا میرا وہ امام ہے جو قبر کے باہر مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میرے بیٹے کو دکھا بھی رہا ہے. مل کر توجہ ہے. فرمایا میرے وہ امام ہے جو قبر کے باہر مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میرے بیٹے کو 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے، مجھے اندازہ نہیں ہوا آج وقت کا. یقین کیجیے آپ کی محبت ہے. قبر کے باہر دیکھ بھی رہا ہے اور علی ہے ہی وہ طلسم کبریائی کہ جس نے علی کو جب بلایا علی آیا. بولو آپ پر مشکل آتی ہے یا علی مدد کہتے آتی ہے کہ نہیں؟ 8 بندوں کے لیے آتے ہیں بھئی آپ کہیں یا علی مدد. ہاں سمیر بھائی کس کے لیے؟ سب کے لیے آتے. جو بھی یا علی کہہ دے علی اس کی مشکل حل کرنے آ جاتے ہیں. اوہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہہ رہے مجھے کرنٹ لگ رہا تھا تو میں نے کہا یا علی مدد، تو اس نے مجھے اٹھا کر مطلب ہر دیا.
آپ نے کرنٹ کو کرنٹ لگا دیا. علی کا نام تو وہ دودھاری تلوار ہے وہ ایسا. اور ہاں یہ کرنٹ یہ بجلی علی تو دور کی بات. شہید محسن نقوی کہتے ہیں یہ کہتے ہوئے گزرا بادل بھی دھمک سے, بجلی تو میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے آپ صاحب؟ مولا آپ کو سلام. علی کو جس نے بلایا علی آئے. خیبر میں محمد نے بلایا علی آئے. شام غریبہ بیٹی نے بلایا. کل کپور صاحب بر وقت آئیے گا. علی کو ضرب کیسے لگی, علی کی شہادت کیسے ہوئی, علی نے وصیتیں کیا کی, علی کا جنازہ کیسے اٹھا, کل تفصیل سے پڑھوں گا. آج کے مسائب بھی میں مولا امیر سے جو مطابقت رکھتے ہیں وہ سنا رہا ہوں. کیوں کہ بعد از شہادت امیر المومنین علی جو اپنی بیٹی کی پہلی مشکل کو حل کرنے کے لیے پہنچے, وہ شام غریبہ میدان کربلا ہے. روئیے, رونے کی راتیں ہیں. ایک رات رہ گئی کہ زینب حسین سے مل کر کہے گی یتیمی اس کو کہتے ہیں. اجرکم اللہ. کل شب تابوت کی برآمدگی ہے. روئیے گا, ماتم کیجیے گا, دل کھول کے پرسا دیجیے. فرحات بھائی آپ بھی اس کرب سے گزرے ہیں, ہم بھی سارے. جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا. جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا؟ سب ہے نا طاہر بھائی. طاہر بھائی کہیں موت ہو جائے نا, دن کسی نہ کسی طرح گزر جاتا ہے, رات بڑی مشکل سے کٹتی ہے. اب بس یہ بات سوچ کر سوچئے, شام غریبہ جس کا علی اکبر مارا گیا, جس کا قاسم مارا گیا, جس کا عباس مارا گیا, اس بی بی نے اجرکم اللہ اجرکم اللہ وہ رات کیسے گزاری ہوگی؟ مجھے معاف کیجئے گا, 64 بیبیاں, 48 بچے جلے ہوئے خیام کے باہر خاموش بیٹھے ہیں. علی کی بیٹی آگے بڑھی اور حسن بھائی رو کر کہا آج عباس نہیں ہے تو کیا ہوا, آج میں عباس بن کے پہرا دوں گی. یہ کہہ کر بی بی نے پہلا جملہ کہا الحافظ والحفیظ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بغیر کسی تمہید کے میرے بھائی جان رضوی, آج آپ نے نوحہ پڑھنا ہے, کوئی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں. حسین کی ماں نے سب کا شکریہ ادا کیا. میں ادھر مسائب چھوڑوں, ادھر ہی آپ فوراً نوحہ پڑھیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ غربت میں جب جنازے اٹھائے جاتے ہیں تو ان جنازوں پر بیان کیسے ہوتا ہے. علی کی بیٹی نے شام غریبہ جلے ہوئے خیام کے بعد جب کہا نا الحافظ والحفیظ, ایک گھوڑا سوار آیا. بی بی سمجھ گئی کہ میرا بابا علی آ گیا. حق تو یہ تھا فرات بھائی, بی بی اپنے بابا سے ملتی اور سارے دکھ بیان کرتی. بی بی بابا کے پاس نہیں آئی, جلے ہوئے خیام کی طرف آئی. روکے کا کلثوم, لیلا, رقیہ, فروا, رباب, کسی کے پاس کوئی جلی ہوئی چادر بچی ہے تو دے دو, میرا بابا مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا. علی آئے اور خاک کربلا پر بیٹھ گئے. یہ اگلے جملے پردوں میں بیٹھی ہوئی میری ماں بہنوں کے لیے ہیں. جانے کس کے پہلو میں علی کی بیٹیاں بیٹھی ہو. بی بی نے دیکھا کہ علی خاک پر بیٹھ گئے. ہر بی بی آتی رہی, علی کو پرسا دیتی رہی. کسی نے کہا یا علی آپ کے اکبر کا بڑا ارمان, بیٹھ گئی. کسی نے کہا یا علی آپ کے قاسم کا بڑا ارمان, بیٹھ گئی. کسی نے کہا یا علی آپ کے اونو محمد کا بڑا ارمان, بیٹھ گئی. کربلا کے بن میں ایک بی بی ایسی آئی, علی 7 مرتبہ اٹھے, 7 مرتبہ بیٹھے. اس بی بی نے رو کر کہا یا علی سب کے بچے گھوڑوں پہ گئے, میرا ہاتھوں پہ گیا. یا علی رباب سے اصغر کا پرسہ قبول کیجئے. علی بھی روتے رہے, سیدانیاں بھی روتی رہی. اچانک علی نے ہر بیوی اور ہر بچے کو دیکھا, رو کر فرمایا زینب میری پوتی سکینہ نظر نہیں آ رہی. اب جن کی چھوٹی اولاد ہے اور بالخصوص بیٹیاں ہیں,
मातम करना अगर आज का जुमला मैंने समझा दिया का वो देखिए अपने बाबा के लाशे से लिपट कर रो रही है। कराची वालों, अली ने रो कर कहा या सुकैना इलैया इलैया, बेटी सकीना मेरे करीब आ। बीबी करीब आई, दोनों हाथ माथे में रखे, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। अली तड़प गए, बेटी ये अजनबी सलाम क्यों किया? रो कर कहा आज मालूम हुआ मेरी फूफी अमीर बाप की बेटी है, मैं गरीब बाप की बेटी हूं। दादा, फूफी ने एक बार अल हाफिज कहा, आप नजफ छोड़ आए, उस वक्त कहा थे जब मेरा बाबा 13 ज़रबों से ज़िबा हो रहा था। अली ने कहा सकीना मेरे करीब आ, जरा मेरे जख्म देख गले पर। रो के कहा दादा ये निशा कैसा? कहा जब तू नजफ का रास्ता पूछ रही थी, मैं शिमर के खंजर तरे अपनी गर्दन रख के कह रहा था मुझे मार, हुसैन को छोड़ दे। फातिमा ने चकिया पीस के बाला, मेरी सकीना यतीम हो जा। मातमे अली, मातमे हुसैन।